बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और उन कौमों की तरह अपने बेशुमार अंबिया कराम को भी मबऊस फरमाया और हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ़ अंबिया कराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब क़यामत तक इस दुनिया में कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। और ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से ज़िंदा रखा, मुख्तलिफ़ रवायात और अहादीस की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का ज़िक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन नबियों के बारे में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो चूँकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम इनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसीलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस फरमा लिया कि यहूदी अपने कुफर पर अड़े रहेंगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि मन अंसारी इल्लल्लाह, यानी कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। 12 या 19 हवारियों ने यह कहा कि यानी हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमा रहे, यहाँ तक कि जोश अदावत में इन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया और एक शख्स को यहूदियों ने, जिसका नाम तत्यानूस था, आपके मकान में आपको कत्ल करने के लिए भेजा। इतने में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा और इस बदली ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालदा जोश मोहब्बत में आपके साथ चिमट गईं तो आपने फरमाया कि अम्मा जान, अब क़यामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। यह वाक़या बैतुल मुक़द्दस में शब कदर की मुबारक रात में वक़ू पज़ीर हुआ। इस वक्त आपकी उम्र शरीफ बकौल अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा के 33 बरस की थी और बकौल अल्लामा ज़रक़ानी शारह मवाहिब इस वक्त आपकी उम्र शरीफ 120 बरस थी और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने भी आखिर में इसी कौल की तरफ रुजू फरमा लिया। तत्यानूस जब बहुत देर मकान से बाहर ना निकला तो यहूदियों ने मकान में घुस कर देखा तो अल्लाह ताला ने तत्यानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ कर कत्ल कर दिया। इसके बाद तत्यानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन तत्यानूस का ही था। तो इसके अहले खाना ने कहा, अगर ये मकतूल हज़रत ईसा है तो हमारा आदमी तत्यानूस कहाँ है, और अगर ये तत्यानूस है तो हज़रत ईसा कहाँ है। इस पर ख़ुद यहूदियों में जंग व जदाल की नौबत आ गई और ख़ुद यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। खुदावंद कदूस ने कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया कि तर्जमा कंजुल ईमान, और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने इनके हलाक की खुफिया तदबीर फरमा दी और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा और तुझे काफिरों से पाक कर दूँगा और तेरे पैरोकारों को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गलबा दूँगा, फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फ़ैसला फरमा दूँगा जिस बात में झगड़ते हो। आपके आसमान पर चले जाने के बाद हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 6 बरस दुनिया में रह कर वफ़ात पाई। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि कुर्ब क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और दज्जाल व खंजीर को कत्ल फरमाएंगे और सलेब को तोड़ेंगे।
اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور صلیب پر چڑھائے گئے جیسا کہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ صلیب پر لٹکائے گئے۔ دوستو بات کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے۔ خضر کے معنی سب چیز کے ہے۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی عالی خاندان ہیں اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ولی ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بتایا ہے، لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں، اور جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ آپ کے گرد بکثرت اولیاء کرام جمع رہتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ چنانچہ عارف باللہ حضرت سید اپنے قصیدہ درد السحر میں آپ کے بارے میں یہ تحریر فرمایا کہ تیرے حق کی قسم کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور ان کی وفات کا قائل وہی ہوگا جو ان کے نور و جمال سے ملاقات نہیں کر سکا ہے، تو میری طرف سے ان پر جب جب باد صبا چل ستھرا سلام ہو کہ پاکیزگی کے ساتھ باد صبا اس کو پہنچائے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کا نام اخنوخ ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِنَّا مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا کہ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔
چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت و باعث خیر و برکت ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن عزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بست کے متعلق مفسرین و مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بالبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بالبک شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بال تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کا دشمن جاں بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں رپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس سواری پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا، تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیسی علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما دیا، اور حضرت الیسی علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا، اور روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دے، جو امت مرحومہ اور مستجاب دعوات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا نظر آیا،
जब इसने मुझे देखा तो पूछा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो? तो मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ। तो इन्होंने फरमाया कि तुम जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम अर्ज़ करो और ये कह दो कि आपके भाई इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात का इरादा रखते हैं। चुनांचे मैंने वापस आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा मामला अर्ज़ किया तो आप मुझको हमरा लेकर रवाना हुए और जब आप इनके करीब पहुंच गए तो मैं पीछे हट गया। फिर दोनों साहिबान देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे और आसमान से एक दस्तरखान उतर पड़ा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे बुला भेजा और मैंने दोनों हजरात के साथ में खाना खाया। जब हम लोग खाने से फारिग हो चुके तो आसमान से एक बदली आई और वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान की तरफ ले गई और मैं इनके सफ़ेद कपड़ों को देखता रह गया।